اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ جل شانہ کی توفیق سے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان نظر سے اور مرشد پاک کے نگاہ کرم سے اصال ثواب کی اس تقریب میں سعادت حاصل ہو رہی ہے فکر آخرت کے بارے میں گفتگو کرنے کی، کہ جو سائیں جی نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ گفتگو کی جائے کہ کس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کثرت سے یاد کیا کرو کہ اے دنیا چار دہاڑے کوئی آوے کوئی جاوے، کس دی طاقت محمد بخشا اس دنیا تے پکے ڈیرے لاوے، کہ صدا نہ باغیں بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ سیساں سیس پکاون تے صدا نہ صحبت یاراں۔ حضرت واصف علی واصف کا شکیل صاحب ایک بڑا زبردست قول ہے، بڑا فرمان ہے، شاندار آقا فرماتے ہیں کہ جانے والوں کے لیے دعا کیا کرو، انہیں بھول نہ جایا کرو۔ جانے والوں کے لیے دعا کیا کرو، انہیں بھول نہ جایا کرو، کیونکہ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں، ایسا غم دے جاتے ہیں، ایسی تڑپ دے جاتے ہیں کہ دلوں کو ایسا سوز و گداز اور آہ دے جاتے ہیں کہ زندہ رہنے والے اپنے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو بھول نہ جایا کرو کہ دکھیے دی گل دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں، یار جنہ دے موت نے مارے او تا روندے تک تک قبراں۔ موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جو کسی بھی لمحے انسان کو دامنگیر ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی رسول نے ادھار کے اوپر ایک اونٹ خرید لیا، کوئی گھوڑا خرید لیا، کوئی جانور خرید لیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمانے لگے تجھے اپنی زندگی پر بڑا بھروسہ ہے، ممانعت نہیں ہے ادھار سودا خریدنے میں، خرید و فروخت کرنے میں ادھار میں منع نہیں ہے، لیکن فرما رہے ہیں صرف سمجھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تجھے اپنی زندگی کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ تو 1 مہینے تک زندہ رہے گا؟ باخدا مجھے محمد کو اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ اگر جو سانس اندر کھینچا ہے باہر بھی نکال پاؤں گا کہ نہیں۔ اس زندگی کا محمد رسول اللہ کو اتنا بھروسہ نہیں کہ جو سانس اندر کھینچا ہے باخدا اس کو باہر بھی نکال پاؤں گا یا نہیں۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو ان سانسوں میں اپنی موت کی تیاری کر لے۔ تو لہذا عقل و دانش کا مالک وہی ہے جو ہمہ وقت اعمال صالحہ بجا لا کر قرآن کے حکم کے مطابق اطاعت الہی میں اور اطاعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں زندگی بسر کرے کہ اس کا سانس سانس، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جینا مرنا اطیع اللہ و اطیع رسول کا مظہر نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، ذکر مصطفیٰ۔ تو اس انصاری صحابی کے جواب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند اللہ جل شانہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو موت کے بعد آنے والے وقت کے لیے خوب اچھی طرح تیاری کر لے۔ حضرت سلطان باہو اس کی منظر کشی یوں فرماتے ہیں جیوندے کی جانڑ سار مویاں دی یہ تا او جانے جو مردہ ہو۔ جیوندے کی جانڑ سار مویاں دی، سار مطلب خبر، مویاں دی یہ تا او جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی اتھے خرچ لڑیندا کردہ ہو۔ کہ جو اس دنیا میں اعمال کیے ہوں گے بس وہی کام آئیں گے وہاں پہ۔ ایک وچھوڑا ماں پیو پائیاں دوجا عذاب قبردہ ہو، واہ نصیب منادہ باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ کہ یعنی جو ان سانسوں میں اپنا مقصد حیات پورا کر کے چلا، اس حال میں گیا کہ اس کا اللہ سے راضی ہوا، فرمایا واہ نصیب منادہ باہو۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی،
کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد ہر چلیا، اتھے ہر کوئی مسافر فریدا، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ سرکار کھڑی شریف فرماتے ہیں یہ دنیا ایک مسافر خانہ تے اسیاں یارو اس دے دانے سب نے وارو واری ٹر جانا، کی راجے تے کی رانے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، لوگوں میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر نہیں دیکھا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے کنارے تشریف فرما ہو گئے، حضور اس قبر کے کنارے بیٹھ گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک ریشے مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، اور اٹھتے وقت بس اتنا فرمایا لوگوں اس کے لیے کچھ تیاری کر لو کہ لوئے لوئے پھر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پہ بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا، کہ مقصد حیات جو ہے ان سانسوں میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ کس طرح؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جانتے ہو کہ جس وقت کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا احوال پیش آتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس وقت کسی کی روح نکل جاتی ہے تو اس کی روح آسمانوں کی جانب اٹھا لی جاتی ہے، تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے فلاں بن فلاں تو اس حال میں آیا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، تیرا آنا مبارک ہو، آسمانوں کے دروازے تجھ پر کھولے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ یعنی کہ ایک لمحے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد حساب کتاب قبر اور حشر اور دوسرے مقامات تو ضرور ہیں، وہ تو ضرور پورے ہوں گے، لیکن اللہ راضی ہے یا نہیں ہے یہ ایک لمحے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ بصورت دیگر فرمایا جو بدبخت ہوتا ہے جب اس کی روح جو ہے وہ نکالی جاتی ہے تو وہ آسمانوں کی جانب اٹھائی جاتی ہے، تو آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے فلاں بن فلاں تجھ پر اور تیرے آنے پر لعنت ہو، تو اس حال میں آیا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا، آسمانوں کے دروازے تجھ پر بند کیے جاتے ہیں، اب جدھر چاہے چلا جا۔ قیامت تک فرمایا اس کی روح یوں ہی بھٹکتی رہتی ہے۔ اب انسان کو کس حال میں موت آئے یہ اختیار بھی اللہ جل شانہ نے اس بندے کو دے دیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس حال میں موت آئے گی جس حال میں زندگی گزاری ہوگی۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ موت موسیٰ اور جیسی ہو اور زندگی فرعون جیسی گزاری ہو تو دین اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ سید الانبیاء تاجدار کائنات کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا لوگوں ہر انسان تمنا کرتا ہے، کون ہے جو نہ چاہے کہ اس کو موت اچھی آئے، لیکن حضور نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا موت اس حالت میں آئے گی جس حال میں زندگی گزاری ہوگی۔ تو فرمایا بندہ مومن کی روح اس طرح قبض ہوتی ہے جس طرح مشک سے پانی کا قطرہ ٹپک آتا ہے۔ روشن چہروں والے لا تعداد خوبصورت چہروں والے فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، جس وقت اس کی روح یوں نکل آتی ہے کہ جیسے مشک میں سے قطرہ ٹپک آتا ہے، تو اس روح کو وہ روشن فرشتوں والے چہرے اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دیتے اور لپک لپک کر اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور اس کو وہ والا جنتی کفن پہنایا جاتا ہے جو اللہ کے حکم کے ساتھ وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہوتے ہیں۔ یوں اس کا استقبال کیا جاتا ہے، اور پھر فرمایا اس کو ایسی خوشبو عطا کی جاتی ہے جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی ہوتی۔ حضرت سلطان العارفین آپ کی جو تدفین جو تھی یہ 2 دفعہ ہوئی ہے۔ ایک دفعہ بارش سیلاب کا پانی اس کا دریائے چناب کا جو پانی تھا قبر اطہر کے پاس پہنچ گیا، تو آپ کی جو تدفین تھی قبر مبارک کو جب تابوت نکالا گیا جگہ تبدیل کرنے کے لیے تو میلوں دور تک اس کی خوشبو پھیل گئی۔ جن لوگوں نے تدفین میں حصہ لیا ان کے کپڑے پھٹتے پھٹ گئے مگر خوشبو نہ گئی، ان کے اعضاء جسم کے ساری زندگی ان کے ہاتھوں سے خوشبو نہ گئی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایسی خوشبو عطا ہوتی ہے اس وجود کو کہ اس نے زندگی بھر کبھی سونگھی نہیں ہوتی۔ پھر جب اس کی روح کو لے کر آسمان کی جانب جاتے ہیں
تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح لے کے جا رہے ہو؟ تو فرمایا اس کا نام نہیں لیتے، اس کے القابات سے اس کو پکارا جاتا ہے کہ یہ فلاں من فلاں، قطبۃ الاولیاء، ضیاء السالکین، رہبر طریقت، پیر طریقت، راہب شریعت، اس طرح نام لے لے کے اس کا بتاتے ہیں اور تعارف کرکاتے ہیں کہ یہ اس کی خوشبو ہے۔ اور یوں اس پروٹوکول کے ساتھ اور اس اعزاز کے ساتھ اس کی روح جو ہے وہ آسمانوں کی جانب لیے جاتی ہے۔ بصورت دیگر سیاہ رنگ کے فرشتے بدبو کے ساتھ آ کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے چہرے پہ مارتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں، وہ تڑپتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اس حال میں اس کی روح جو ہے بدبخت کی جو ہے وہ نکال لی جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جو خواہش نہ کرتا ہو کہ اس کی جو روح ہے وہ اس بہترین طریقے سے اس کا جو انجام ہے جو وہ سب سے خوبصورت ہو۔ ہر انسان آرزو کرتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندے، نیکی اور شر دونوں تیرے اندر موجود ہیں، اندھیرا بھی تیرے اندر موجود ہے، روشنی بھی تیرے اندر موجود ہے، حق کا پرتو بھی تو ہے اور باطل کا چرچا بھی تو ہے۔ میں نے تجھے لقد کرمنا بنی آدم کا اعزاز بخشا، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں نے تجھے نفخت فیہم من روحی کا اعزاز عطا کیا، میں نے تجھے مسجود ملائک بنایا، میں نے تجھے الانسان السری و انا سرہ کا اعزاز بخشا۔ ارے جس نے من رانا فقد رال حق کا نعرہ بلند کیا وہ بھی تو بشر ہی تھا، اور جس نے تجھے سجدہ نہیں کیا اس نے 6 لاکھ سال میری عبادت کی مگر میں نے اس کو ڈاندے ترکا کر دیا۔ اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے اتنے کریم رب کو چھوڑ کر تو غیر کا ہونا چاہتا ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ارے ایسا ٹوٹا ہوا برتن بن جا جس میں ماں سوائے اللہ کے کوئی اور چیز ہی نہ ٹھہرے، کیونکہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت دکھ دیتی ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا، میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا، میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے؟ اور میں نے اب انتخاب تجھے سونپ دیا ہے، یہ تیرا انتخاب ہے، اگر تو غیر کو میرے اوپر ترجیح دے گا تو میں اسی کے ہاتھوں تجھے توڑوں گا اور اسی کے ہاتھوں ذل و رسوا کروں گا۔ اس کو حضرت میاں محمد بخش صاحب یوں فرماتے ہیں، اور جنہ پیچھے پاپ کمانے کتھے نے آج کر دے تیرے، پیر پسار پیوں وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے۔ موت کی منظر کشی فرماتے ہیں کہ جس وقت میت جو ہے وہ صحن میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، فرماتے ہیں جنہ پیچھے پاپ کمانے کتھے نے آج کر دے تیرے، پیر پسار پیوں آج وچ ویڑے تے کڈو کڈو کر دے، نپی کٹی مٹی پاؤندے تے کر دے ٹھیر چیرا، پڑھ درود کرانو آندے تے پڑھ نہ پاؤندے پھیرا۔ یہ ہے دنیاوی دوستیاں، یہ ہے دنیاوی رشتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں سپرد خاک کیا جاتا ہے تو قبر کی دیواریں اس سے مخاطب ہوتی ہیں کہ اے بندے، جب تو زمین پر میرے اوپر چلتا تھا تو تیرے قدم مجھے بہت محبوب تھے، آج تو میرے پاس آیا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تو فرمایا اس بندے کے لیے اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا منظر پیش کرنا شروع کر دیتی ہے، اور بصورت دیگر قبر کی دیواریں اس بندے سے مخاطب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے بندے، جب تو زمین میں میرے اوپر چلا کرتا تھا مجھے تیرے قدم سخت ناپسند تھے، آج تو میرے پاس آیا ہے، آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں قبر کی دیواریں یوں آپس میں مل جاتی ہیں کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون بتائے گا؟ اب ہم زمین پر جب چلتے ہیں ہمارے قدم زمین کو محبوب ہیں یا ناپسند ہیں، اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ کوئی استاد، کوئی ماں باپ، کوئی عزیز دوست، رشتہ دار، پیر، مرشد، راہبر، ہادی، روئے زمین کا کوئی انسان اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اے بندے، ماں سوائے تیرے ضمیر کے تو بتائے گا، تو جانتا ہے کہ کس حال میں تیرے شب و روز گزر رہے ہیں، اتی اللہ ان کو محبوب ہیں یا ناپسند ہیں۔ ہم اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رسول کو یاد کر رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے قدم اس وقت زمین کو ناپسند ہوں۔
محبوب ترین لمحات میں بیٹھے ہیں، اور اگر یہ کیفیت دائمی ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے ہم اپنے اوپر کوئی سانس ہمارا اس طرح نہ گزرنے دیں جو اللہ کی نافرمانی والا ہو، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس حال میں موت آئے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو۔ اللہ جل شانہ نے اس آدم کو، اس وجود کو یہ اختیار دے رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جس روز، قیامت کے روز کی مثال دے رہا ہے، یار متنفس جھگڑا کرے گا کہ اے میرے رب اگر تو نہ چاہتا تو ہم گمراہ نہ ہوتے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے مجھے الزام مت دو، میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جھگڑا کون کرتا ہے؟ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ جھگڑا کرے گا؟ جھگڑا تو وہ کرے گا جس کا انجام اس کو نظر آ رہا ہے کہ برا انجام ہونے والا ہے۔ آج میں اس حال میں آیا ہوں کہ نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہے، آج اس میں حال میں آیا ہوں کہ ایک آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ اے فلاں بن فلاں تو اس حال میں آیا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا۔ جھگڑا تو وہ کرے گا جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ تو خوشی کے مارے اس کا کوئی حال نہ ہوگا، وہ جھگڑا کیوں کرے گا؟ جھگڑا تو خالی برتن کرتا ہے۔ تو سورۃ الفرقان میں اللہ جل شانہ آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے اور جس روز ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا اے کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اگلی آیت میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ وہ کہے گا ہائے شامت میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ در حقیقت اللہ جل شانہ دعوت فکر دے رہا ہے اپنی اس کتاب میں، اس قرآن میں کہ لوگوں آج وقت ہے، آج توبہ کر لو، جو ہو گیا سو ہو گیا، آج رسول اللہ کا راستہ اختیار کر لو، آج قرآن سے دوستی کر لو، کیونکہ سدا نہ باغی بلبل بولے سدا نہ باغ بہاراں، اور سدا نہ بہار چمن دی تے سدا نہ صحبت یاراں، جیون جیون جھوٹا نہ آئی تے موت کھڑی سر اتے، جیون جیون جھوٹا نہ آئی تے موت کھڑی سر اتے، اور لاکھ ہزار تیرے تھی سونے تے وچ کھاتے جا ستے۔ میرے آقا سید و مولا سید الانبیاء تاجدار کائنات فرماتے ہیں لوگوں جائیدادیں اور جاگیریں نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے ہی ہو کے رہ جاؤ۔ فرمایا آج رسول اللہ کا راستہ اختیار کر لو، آج آپ کے فرمودات پر عمل کر لو، آج اللہ اور رسول کی اطاعت میں آ جاؤ، آج اپنا تن من دھن سب اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جینا مرنا دوستیاں رشتے ناتے سب اللہ کے لیے وقف کر دو، بصورت دیگر پینگاں بہت ہلارے چڑیاں آخر ٹوٹ زمین تے جڑیاں۔ کہ انسان اس دنیا میں کتنی ترقی کرتا ہے، اپنے کاروبار میں مال و دولت میں، فرماتے ہیں پینگاں بہت ہلارے چڑیاں آخر ٹوٹ زمین تے جڑیاں۔ دعوت فکر ہے کہ کس کی پینگ جو ہے وہ نہیں ٹوٹی؟ ارے خواجہ غلام فرید کی نہیں ٹوٹی، بابا فرید کی نہیں ٹوٹی، سلطان العارفین کی نہیں ٹوٹی، علی حجویری کی نہیں ٹوٹی، اور غوث الاعظم کی نہیں ٹوٹی، معین الدین چشتی کی نہیں ٹوٹی، نظام الدین اولیاء کی نہیں ٹوٹی، قطب الدین بختیار کاکی کی نہیں ٹوٹی، مجدد الفسانی کی نہیں ٹوٹی، نعمت اللہ قریشی کی نہیں ٹوٹی، شاہ نقش بند کی نہیں ٹوٹی، اور جو ان کے ساتھ لگ گیا ان کی بھی نہیں ٹوٹی۔ جس نے ان کا دامن تھام لیا، کڑیاں پھیر نہ مڑیاں پیکے سانوریاں چھک کھڑیاں۔ مقصد یہ ہے کہ جب اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے پھر یہ واپس نہیں آتا۔ فرماتے ہیں موتی قدم ملے سیپاں ونج پہ وچ لڑیاں، ڈگیاں پھڑیاں خاکوں رڑیاں پھر نقدے رخ چڑیاں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں دولت مند کا حساب بھی کتنا عجیب و غریب ہے کہ کماتا وہ ہے، مدے اولاد کرتی ہے اور حساب وہ دیتا ہے۔ بس کروں، صدق اللہ علیہ۔ حضرات محترم، اب آپ کے سامنے سرزمین ساہیوال کی عظیم شخصیت عظیم ثنا خان جناب آصف رضا قادری صاحب تشریف لاتے ہیں۔ ان کی آمد سے قبل ان کا استقبال فرمائے۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،